باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی اور آیت نمبر ہے 59 اور 60۔ آج ہم اس سٹوری کو آگے بڑھانے اور فنش کرنے سے پہلے، آج مکمل کرنے سے پہلے چند چیز آپ ملاحظہ فرمائیں اور پھر ہم اس داستان میں بقیہ داستان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ تقریباً 23 بار یا 25 بار جناب عیسیٰ کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 3 آیتوں میں آیا ہے، 253، 136 اور 87۔ آل عمران کی جو ہے 45، 52، 55، 59، 84 میں آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 157، 163، 171۔ سورہ مائدہ میں آیا ہے 78 اور 110 اور 112 اور 114، 116 میں آیا ہے۔ انعام 85 اور مریم 34 اور احزاب 7، شورا 13، زخرف 63 اور صف، سورہ صف میں 6 and 14 نمبر میں آیا۔ اور یہ تو تھا کہ اس کے بعد لفظ مسیحا سے بھی جناب عیسیٰ کو قرآن میں تقریباً 11 بار یاد کیا گیا ہے الگ الگ سوروں میں۔ سورہ آل عمران میں آیا ہے، نساء میں آیا ہے، مائدہ میں آیا ہے، توبہ میں آیا ہے، اور ابن مریم کہہ کے اللہ نے 2 جگہ مخاطب کیا ہے، مومنون اور زخرف کی آیتوں میں۔ آج جو میں آپ کے سامنے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ، جناب عیسیٰ کی مثال خداوند عالم کے نزدیک بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ نے جناب آدم کو پیدا کیا تھا۔ کسے پیدا کیا تھا؟ خود قرآن کہتا ہے خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے انہیں جناب آدم کو مٹی سے بنایا، اور ہم اس کی پوری سٹوری بارے میں بات کر چکے ہیں۔ ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا کہ وہ چیز وجود میں آ جائے، اور وہ چیز وجود میں آ گئی۔ پھر اللہ کہتا ہے 60 نمبر کی آیت میں الحق من ربک فلا تکن من الممترین، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، پس تم ایسے انسانوں میں سے نہ بن جاؤ جو حق نہیں ہے اور آئیڈیا لگا کر بات کرتے۔ یہ مسئلہ آپ دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو تاریخ میں ریفلیکٹ ہوا، حتیٰ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا یا عیسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس، کیا تم نے کہا ہے کہ میں اور میری ماں اور خدا تینوں مل کر خدائی کرتے ہیں؟ تثلیث کا عقیدہ، 3 خداؤں کا عقیدہ، آیا تم نے ایسا کہا ہے؟ تو ایک بڑی چیز جو جناب عیسیٰ کے بعد، وہ تو آئے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے، وہ آئے تھے توحید کا پرچم بلند کرانے کے لیے، انہوں نے تبلیغ کی، اور کہیں بھی دور دور تک جناب عیسیٰ نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ میرا دور دور سے کہیں میں اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں پہلے دن جب ماں کی آغوش میں تھے تو فرمائے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب جوان ہو گئے، اللہ نے ان کو انجیل دی، نبوت دیا، معجزات دیا، تو وہ کہنے لگتے مثلا. اسی لیے قرآن کہتا ہے جب ان کی قوم نے ان کے معجزات کو دیکھا. کون سے معجزات؟ مثلا یہ معجزات ہم نے کچھ کے بارے میں بات کی. ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا، مٹی لیتے تھے، اس سے ایک پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ جو ہے اڑ جاتا تھا، ان کے ہاتھوں سے زندہ ہو جاتا تھا، اڑ جاتا تھا. اب یہ معجزہ، اور پھر زندہ مردے کو زندہ کرنا، اور جو لا علاج مریض ہیں ان کو شفا دینا، اس سے جو ہے ان کی قوم بنی اسرائیل اس کے بجائے کہ ان کی ہدایت پر عمل کرتی، اس کے بجائے کہ ان کی باتوں کو غور سے سنتی، اللہ کے بندے بنتے، انہوں نے کیا کیا؟ دھیرے دھیرے انہوں نے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور پھر تثلیث کے عقیدے کے قائل. تثلیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تین خدا، مریم، عیسیٰ اور، یا بلکہ بعضوں نے کہا روح القدس، مریم اور خدا. لیکن قرآن نے کہا انت قلتا، کیا تم نے کہا ہے کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو؟ جناب عیسیٰ نے اس کے جواب میں پلٹ کر کہا اے میرے معبود، تو میرے دل سے واقف ہے، میرے دل کے راز سے واقف ہے، میری وجود کی گہرائیوں میں جو میری سوچ کی لہر پیدا ہوتی ہے، ریز پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی تو واقف ہے. اگر میں اس طرح کی کوئی چیز چھپائے بھی ہوں گا میرے دل میں، تو بھی تو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. اے اللہ، میں نے وہی کہا ہے جو تیرا پیغام ہے، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا ہے. اور میں کیسے کیوں کر یہ بات کہہ سکتا ہوں جس کا میں حقدار نہیں؟ میں یہ کیسے بول سکتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں میری شان کہاں، میں بندہ کہاں اور تو خدا کہاں؟ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو یہ جو مسئلہ تھا، یہ جو ہے سورہ آل عمران میں ریفلیکٹ ہوا. اور آپ دیکھیے کیوں یہ لوگ جو ہے عیسائی بنی اسرائیل کے لوگ ان کو خدا کہنے لگے، ان کی دلیل یہی تھی. اور آپ دیکھیے ہمارے اماموں نے بہت اچھی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا ہے. ان کی دلیل کیا تھی کہ دیکھیے اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ اب ہمیں یہ بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ اور جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا ہی اس کا باپ ہے. سورہ توحید میں آ کر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی بیوی کی، نہ ہی کسی رشتہ دار. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا. اس کے بعد کیا؟ لم یکن لہ کفوا، اور کوئی مخلوق، کوئی چیز اس کے شان کے مطابق اس کی جیسی نہیں. اب یہ چیز جب پیش کرتے تھے تو ہمارے اماموں نے ان کو جو ہے سمجھانے کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے مباہلہ انہی لوگوں سے پیش آیا، اسی بات کے لیے پیش آیا. اور ہم انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے جب ہم پیغمبر کی داستان کے بارے میں آئیں گے تو ہم وہاں ذکر کریں گے اس واقعے کو. اب ہمارے اماموں نے ایک بہت اچھی جو ہے دلیل، اور ایسے سمجھاتے تھے سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس طرح ہم نے سمجھایا. جب کوئی عیسائی ان سے بحث کرنے کے لیے امام سے آیا تو امام نے اس سے کہا ہاں عیسیٰ مسیح نبی خدا بہت اچھے تھے، لیکن ان میں ایک بہت بڑی کمی تھی، ایک بہت بڑا عیب تھا. تو پوچھا کیا تھا؟ کہا وہ بہت کچھ کرتے تھے، مثلا تبلیغ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، لیکن عبادت نہیں کرتے. جب یہ کہا جناب ہمارے اماموں نے میں سے کسی امام رضا، ظاہر امام رضا نے فرمایا، تو وہ جو ان کا نمائندہ تھا عیسائیوں کا، وہ بول پڑا نہیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. تو کیا نہیں کہہ سکتے؟ ہم یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، وہ سب کچھ تھا لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں. اور یہ بہت بڑی کمی رہ گئی ان میں. اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا وہ بہت بڑے عابد تھے. تو امام رضا علیہ السلام نے سے پلٹ کے کہا جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کی عبادت کرتا ہے کیا؟
اس کا مطلب وہ بندے تھے. اب جب یہ کہا تو اس کا رنگ اڑ گیا. اب میں یہ جو ہے نتیجہ لینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خدا ایک ہے اور ایک کے علاوہ دو نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ دو نہیں ہو سکتا ہے. اب یہاں وہ دلیل کے بارے میں میں جانتا ہوں، اسٹوری بیان کر رہے. اب ایک سوال ہے کہ یہ عیسائی بنی اسرائیل کے لوگ ایسا کیوں ماننے لگے؟ دیکھیے بہت واضح جواب ہے اس کا کہ یہ اس لیے کرنے لگے کہ انہوں نے ایک ایسا معجزہ دیکھا جو ان کی سمجھ سے پرے تھا. یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ یہ طاقت خدا نے دی ہے، اور بار بار جناب عیسیٰ کر رہے ہیں انی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. یہ طاقت اللہ نے مجھے دی. تو ایک بات یہ کہ جناب ابراہیم کے، جناب عیسیٰ کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی ان کے بعد، لیکن ان کی زندگی میں نہیں. آپ جان لیجئے انہوں نے کبھی اس طرح کے، اللہ ان کے ساتھ بہت اس سے بری ہے اور بہت بلند ہے کہ وہ جو ہے اس طرح کی بات کرے یا اس طرح کی گفتگو کرے. خود قرآن نے بھی ان کے لیے صفائی دی ہے کہ ہرگز ہرگز نہ جناب مریم نے اور جناب عیسیٰ نے کسی نے بھی اس طرح کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ان کی روش کے اوپر بات کرتے ہیں. کل میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، آج خالی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں اسی تبلیغ کا، اور ہم آ جاتے ہیں کہ کیسے جناب عیسیٰ کے خلاف سازشیں کی گئی اور سازش کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ناکام بنایا، اور اسی جگہ پر جناب عیسیٰ کے قصے کو مکمل کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے انسان بنانا، آج انسان بننا بھی اور انسان بنانا بھی بہت بڑا ہنر ہے. آپ یقین جانیں آج دنیا میں آدم کی اولاد بہت ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی شکل صورت والے بہت ہیں، لیکن واقعی انسان بہت کم ہے. اسی لیے انبیاء جو 1,24,000 انبیاء آئے اور اوصیاء آئے، ان سب کی کوشش تھی کہ انسانی کمال کو معراج عطا کی جائے، اس کو بلند کیا جائے. اور وہ جب تک تھے انہوں نے کوششیں کی، اور ان کے بعد لوگ پھر بہک جاتے تھے، کچھ لوگ سدھرتے تھے، کچھ لوگ پھر اسی طرح چلتا رہا. آج جو ہے جو چیز بہت اہم تھی جناب عیسیٰ کی زندگی میں، انہوں نے طرح طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اب جو واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو اسٹوری بڑی دلچسپ ہے. ایک بڑھیا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بیٹا مر گیا، اور 20 سال اس کو مرے ہوئے گزر گئے. جناب عیسیٰ ایک گاؤں سے گزرے اور دیکھا کہ بھئی ایک ایسی بڑھیا رہتی ہے یہاں. تو اس کی تنہائی کو دیکھا تو پوچھا اس سے، تو بتایا گیا کہ اس کا ایک بیٹا ہے. تو کہا کہاں ہے تمہارا بیٹا، کہاں دفن کیا؟ تو کہا فلاں جگہ. کہا میں زندہ کر دوں؟ تو اب آپ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ 20 سال پہلے جو بیٹا مر جائے، اس بیٹے کو جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ زندہ کر دوں، تمہاری سہارا بنے گا، تمہارا قوت بازو بنے گا. ہاں. اب پورے گاؤں کے لوگ جناب عیسیٰ کے ساتھ ہو لیے، کچھ گئے اس قبر کو پہنچے، قبر کو کھودا گیا، اس کی لاش کے اب ظاہر سی بات ہے خالی اوشیش ملے، نے ہڈیاں، اور یہ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ ہڈیاں جمع کرو اور رکھو. جب رکھی تو جناب عیسیٰ نے دعا کی، اور وہ بچہ 20 سال پہلے جو اس دنیا سے گزر چکا تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ زندہ ہو گیا. اب آپ بتائیے کسی ماں کے لیے یہ کتنا بڑا جو ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کا 20 سال پہلے جو بچہ مر گیا ہو اس کو جناب عیسیٰ نے زندہ کر. ٹھیک ہے، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ رہو، اپنی ماں کا خیال رکھو. یہ زندہ ہو گیا، جناب عیسیٰ چلے گئے. پھر تاریخ کہتی ہے ایک بار پھر جناب عیسیٰ گاؤں گاؤں ٹہلتے ٹہلتے اور جنگل جنگل اس بڑھیا کی پہنچ گئے، اور گئے، اور وہ تو بڑھیا پہچان دی تھی. اس کا بیٹا جو ہے
اس کا بیٹا جو ہے وہ گیا تھا جنگل میں لکڑی کا. جناب عیسیٰ کی وہ خدمت کر رہے بڑھیا، جو بھی اس کے پاس اپنی بے بذاتی کے باوجود وہ بڑا احترام. اور وہ جب یہ شام کو لڑکا جو ہے وہ لکڑی کاٹ کر واپس آیا اور دیکھا کہ جناب عیسیٰ ہمارے گھر میں ہے. ماں نے بتایا بیٹا یہی وہ ہے جنہوں نے زندہ کیا تھا، دیکھو ان سے، جاؤ ان کے پاس بیٹھو، ان سے کچھ سیکھو. تو یہ لڑکا جو ہے جا کے جناب عیسیٰ کے پاس بیٹھا. جناب عیسیٰ کے پاس بیٹھا تو جناب عیسیٰ تو آئے ہیں اس کو انسان بنانے کے لیے، اس کو تو آئے ہیں تربیت اور تعلیم دینے کے لیے. اب جب بیٹھا تو جناب عیسیٰ نے غور سے اس کے چہرے کی طرف، اچھا دیکھیے کوئی بھی آدمی اگر اچانک آپ کے چہرے کو بڑی گھور کے دیکھنے لگے، ایک ٹک دیکھنے لگے، اپنی نظریں ہی نہ ہٹائے، تو کوئی بھی ایک آدمی جو ہے گھبرا جاتا ہے کہ کیا بات ہے. تو وہ لڑکا جو ہے سٹپٹا گیا، چھیپ گیا. تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ ہاں کچھ بڑی گہری سوچ میں ہو، کیا بات ہے، کوئی چیز بڑی تمہارے فکر کو، تمہارے وجود کو، تمہارے ذہن کو مشغول کیے ہوئے، کیا بات ہے. تو اب اور مثلا شرمندہ ہونے لگا اور جو ہے سر جھکائے، کہا بتاؤ بتاؤ، میں تمہاری ہر حاجت پوری کر سکتا ہوں، بتاؤ. تو اس سے پہلے تو نہیں کیا، لیکن جناب عیسیٰ تو نبی ہے، اس کے دل کی خبر رکھتے ہیں. اس کا ایک بڑی مشکل ہے لیکن وہ کوئی کر نہیں سکتا، اسی لیے وہ سوائے چھپانے کے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کہا کہو کیا بات ہے. کہا اصل میں ایک لڑکی سے جو ہے، ایک لڑکی کی محبت میرے دل میں آ گئی، لیکن میں کہاں لکڑہارا اور وہ کہاں بادشاہ زادی. اب خالی میں تو سوچ ہی سکتا ہوں، میری رسائی تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی، اس تک نہیں ہو سکتی. تو وہ ماجرا کیا ہے. تو اس نے بتایا میں ایک دن لکڑی کاٹ کے آ رہا تھا اور دیکھا اور ایسی قافلہ جا رہا ہے اور بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ ان کے پیچھے، ان کے اس لڑکی میں نظر پڑی اور ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو. اب اس وقت سے لے کر ابھی تک بس ایک ہی فکر ہمیں ستائے جا رہی ہے کہ آیا میری اس سے شادی ہو سکتی ہے، شادی ہو سکتی ہے. لیکن میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی بے ذاتی کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. جناب عیسیٰ نے کہا نا بالکل ہو سکتا ہے. اب تم صبح ہو تو جاؤ اس بادشاہ کے پاس اور دربار کے پاس، دربار میں اجازت لے کے پہنچا. جب تم بادشاہ کے سامنے پہنچو تو کہو کہ میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنے آیا ہوں. وہ جواب میں جو کچھ کہے آؤ مجھے بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں تمہاری شادی کیسے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. پہلے تو اس کو یقین نہیں آیا، لیکن جناب عیسیٰ نے کہا، اس کو اعتماد دیا، بھروسہ دیا کہ تم جو ہے یہ ہماری بات مانو اور جاؤ تم، اور یقین جانو کہ تمہارے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی. کوئی چیز تمہیں روکنے والی نہیں ہے، کوئی چیز منع نہیں کر سکتی، تمہاری شادی اسی لڑکی سے ہوگی. اب آپ سوچئے یہ قصہ جو ہے، اب وہ صبح ہی پہنچ گئے، صاحب پہنچ گئے. اب دربار میں جانے سے روک رہے ہیں اس کے درباری، اس کے جو ہے باڈی گارڈز، اور یہ ضد کر رہے ہیں ہمیں جانا ہے جانا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کیوں جانا ہے، یہ تو بتاؤ کیا کام ہے تمہیں جانا ہے، جو اتنا ضد کر رہے ہو تو کیوں جانا ہے تمہیں، یہ تو بتاؤ. تو اس نے کہا میں بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے آیا، ان کا ہاتھ مانگنے آیا اور رشتہ مانگنے آیا. تو پہلے جو ہے باڈی گارڈ نے ڈانٹا ڈپٹا، بعد میں یہ سوچ کے کہ بادشاہ کو بھی اچھا لگے گا کہ دیکھو یہ اور کہاں، اور ہماری بیٹی کہاں، اور ہمارے وہاں رشتہ مانگنے آئے. تو یہ کہا کہ بادشاہ کی بھی تفریح تب ہو جائے گی، اس کو بھی ایک جوک لگے گا، چلو چھوڑ دیتے ہیں. اب چھوڑ دیا انہوں نے. یہ صاحب یہ لڑکا بالکل اعتماد کے ساتھ وہاں جو ہے گیا، بھرے دربار میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو اب ایک ایسے
लकड़हारे को देखकर कोई भी चौंक जाएगा, पूरा दरबार चौंक गया। सारे वज़रा सारे पूछा बादशाह ने, क्या क्या बात है, क्यों आए हो, क्या चाहते हो? उसने कहा, आया हूं मैं आपकी लड़की की शादी, आपकी लड़की का हाथ मांग, आपकी लड़की से शादी करूंगा। तो बादशाह जो है समझदार था, उसने सोचा कि हम ये ऐसी बात कह दे कि बात भी बन जाए और ये लड़का का जवाब मिल जाए, चला जाए। उसने कहा, बेटा तुम्हें पता है बादशाह की जो लड़कियां होती हैं उनसे शादी करने के लिए तो ढेर सारे जवाहरात, ढेर सारे कीमती पत्थर और ढेर सारी दौलत की जरूरत होती है। अगर तुम्हारी बेटी शादी करना चाहते हो तो जाओ जाओ, एक काम करो, एक जो है सेनी में जवाहरात भर के लाओ। ठीक है, सुना, ठीक है, अच्छा ठीक है, आपकी ये शर्त है कि भाई हमारी बेटी से शादी करने के लिए तो जवाहरात का एक ढेर चाहिए और एक तबक। चले आए वो जनाब ईसा के पास, क्या हुआ? कहा, हमने नहीं कहा था वो हम कहा और वो कहा, वो उसने एक ऐसी शर्त रखी। कहा, क्या शर्त रखी? कहा कि वो उसने ऐसी शर्त, कहा बस कोई मसला ही नहीं है, लाओ जल्दी से तबक, तबक ले आओ। अब वो सेनी लाया, कहा जितने कंकड़ पत्थर में जमा करो, लाओ फटाफट डालो इसमें, सेनी में जमा करो। अब उन्होंने सेनी में जमा करना शुरू किया। सेनी जब भर गई तो जनाब ईसा ने हाथ रखा और दुआ की, और इधर दुआ हुई और उधर वो पत्थर सारे जवाहरात, कीमती जवाहरात बदल गए। जनाब ईसा ने कहा, इस पे कपड़ा रखो और फौरन लेकर पहुंचा वहां, लीजिए मैं आया हूं, लेकर हाजिर हूं आपकी। ठीक है, अब तो इसको और भरोसा आ गया कि भाई देखो हमारे पास तो ये जो है लेके सीने जवाहरात से भरे लेकर पहुंच गया। फिर से पूछा, कहा भाई देखो बादशाह ने कहा था मैं वो लाया हूँ जवाहरात, अब बादशाह को देने जा रहा हूँ, मुझे छोड़ो। छोड़ दिया उन्होंने, गए। अब जब बादशाह के पास गया, खड़ा हुआ, उसने हाजिर कर दिया सेनी, लीजिए मैं लाया हूँ, अब शादी की तैयारी कीजिए। तो बादशाह ने कहा, भाई खोलो देखो क्या है इसमें, सेनी में। अब जब सेनी देखी तो बादशाह के होश हवास उड़ गए और फौरन कहा, इसको गिरफ्तार कर लो। फिर कुछ सोच के कहने, अच्छा छोड़ दो, और कहा कि देखो एक सेनी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इस तरह एक और सेनी भर के जवाहरात पेश करना होंगे ताकि तुम्हें जो है तुम्हारी शादी कर सके। उसने ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, आप खाली सेनी दे दीजिए, जवाहरात ले लीजिए, मैं ले आता हूँ आपको जो है जवाहरात। ठीक है, सेनी दे दी गई और ये लेकर चले गए। फिर जनाब ईसा ने, अब क्या हुआ? कहा वही कहा है। अरे भाई ने तुमको पहले ही तरीका बता दिया है, फौरन पत्थर जमा करो और लेके पहुंच जाओ। अब फिर से जनाब ईसा ने उसी तरह पत्थर जमा कराए और इनके हाथ में दिया और ये रवाना हो गए। फिर से दरबार में वाले की फटी की आंखें फटी की फटी रह गई, सब हैरत और ताज्जुब से देखते थे, भाई ये क्या। तो एक बार बादशाह ने कहा, इसको गिरफ्तार करो और इसको इतना मारो कि ये बताए कि ये कहां से चोरी करके खजाना ला रहा है। तो अब तो जाहिर सी बात है, दो डंडे ही पड़े, इन्होंने फौरन बता दिया कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बाहर एक साहब मेरे घर में आए हैं और वो बड़ी शान वाले हैं और उन्होंने मुझसे कहा था, और देखिए वो बादशाह समझ गया कि ये हो। बोले ठीक है, उनसे कहो कि हम तैयार हैं, वो खुद आ जाए कल और निकाह पढ़ दें, हम तैयार हैं तुम्हारे साथ शादी। अब लीजिए साहब, वो दूसरे दिन जनाब ईसा के साथ आ गया। अब जनाब ईसा के साथ आ गया और वो आगे पढ़ दिया गया, और ये अब जो है लड़की के साथ शादी हो गई और जनाब ईसा चले गए। अब आप ऐसे तारीख चलेगी। फिर कुछ दिन आए कि भाई हम इस लकड़हारे का हाल तो मालूम करें कि आखिर ये किस हालत में है, अभी किस पोजीशन में पहुंचे हैं। और उसी असना में वो बादशाह जो है मर चुका था और ये बादशाह की कुर्सी पे बैठ चुके थे, क्योंकि वो बादशाह की एक ही लड़की थी और ये दामाद। बहरहाल इनको लोगों ने बिठा दिया और कुर्सी पे बैठ गए।
اب جب جناب عیسیٰ کو دیکھا تو بڑے احترام سے اور جناب عیسیٰ کے پاس آئے اور بڑا احترام کیا، اور وہ تو جب جناب عیسیٰ جانے لگے، جناب عیسیٰ سے کہا کہ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس وہ بات بتا دیجئے کہ آپ جو ہے جو ایک لکڑہارے کو بادشاہ بنا سکتا ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہاتھوں میں لے لے تو پتھر جواہر بن جاتا ہے، وہ اس طرح پھٹے پرانے کپڑے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ کیوں جاتا ہے؟ یہ تو بتائیے۔ آخر جناب عیسیٰ نے اس کو جواب میں کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ دنیا جو ہے نا وہ چند دنوں کی ہے، یہ چمک دمک، یہ سونا جواہرات، یہ وہ ایک بہت خوبصورت جملہ امام کا ہے، فرمایا آج جہاں تمہارے سامنے لوگ احترام کر رہے ہیں، تمہاری عزت کر رہے ہیں، تم دوڑ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کام کر رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، دنیا میں مصروف ہو، ایک دن آئے گا خالی تمہارا نشان رہے گا، تمہاری کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب مٹ جائے گا، خالی تمہارا نام، شاید وہ بھی کسی کی زبان پہ آیا تو آیا، ورنہ تمہارے سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم۔ کہا پھر؟ کہا میں، جناب عیسیٰ نے کہا میں کسی اور جگہ کے لیے آباد کر رہا ہوں۔ کہاں؟ مرنے کے بعد جہاں مجھے جانا ہے وہاں کے لیے تیاری کر رہا ہوں، اسی لیے تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کے بندوں کی فریاد کو پہنچانے کے لیے، ایک انسان بنانے کے لیے جو خدا کا بندہ ہو، اس کے لیے میں تگدو کر رہا ہوں۔ اب جب یہ کہا تو اس نے کہا اچھا، جب یہ مسئلہ تھا تو آپ نے مجھے کیوں پھنسا دیا؟ آج مجھے تخت پر بٹھا دیا، مجھے بادشاہ زادی سے شادی کروا دیا، اور آپ خود جو ہے جو خود کرسی میں بیٹھنے کے لائق رہے وہ تو دوسرے کو کرسی پر بھائی، اور میں آپ جو ہے خود نہیں۔ پھر اس نے کہا تھوڑی دیر ٹھہری ہے۔ اب جب گیا اسے سارا تاج واج اتارا اور میں چلیے، کہا کہاں؟ کہا اب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ جو نبی خدا اس حد تک پاور رکھنے کے بعد اللہ کی بندگی کرتا ہے، دنیا میں مصروف نہیں رہتا، اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ عجب جملہ ہے، بس یہ جملہ نقل کر کے آنا چاہتا ہوں 2 منٹ میں اور یہ بات مکمل کر لوں کہ جب لے کر چلے تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، وہ دنیا جو ہے چھوڑنا آسان کام کہا نہیں، آپ 1 سیکنڈ میں نہیں چھوڑ دوں۔ اور پھر جناب عیسیٰ نے ایک عجب جملہ فرمایا دنیا کے لوگوں کا خزانہ مال و دولت ہو سکتی ہے، لیکن میرا خزانہ یہ بچہ ہے جس کو میں نے اس دنیا سے نکال کر خدا کے راستے پر خدا کی محبت اس کے دلوں میں ڈالی۔ لیکن دیکھیے عجیب بات، ایک طرف جناب عیسیٰ تبلیغ کر کے ایسے انسان بنا دیتے ہیں، دوسری طرف جو 12 لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کی نصرت کریں گے، اللہ کا پیغام پہنچا، جب تعلیم و تربیت دیکھا جناب عیسیٰ نے الگ الگ شہروں میں الگ الگ گاؤں میں بھیجا تو بہت سارے کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن عجیب بات ہے، دیکھیے بڑی عجیب بات ہے کہ یہودیوں نے سازش کی کہ اب جناب عیسیٰ پہ ہمارا قابو نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، ان کو مار دیا۔ مار کیسے دیا جاتا ہے؟ انہوں نے بادشاہ وقت سے مل کر انہوں نے کیا کیا، اس زمانے کے بادشاہ سے مل کر جناب عیسیٰ کے قتل کا پلان بنایا۔ اور کیسے پہنچے؟ میں نے کہا جناب عیسیٰ تو کہیں ٹکتے نہیں تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ تو اب تاریخ کہتی ہے کہ انہی حواریوں میں سے ایک حواری کو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کہاں؟ اور جتنا بھی اس کو اذیت کرتے تو اس کا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ جناب عیسیٰ کہاں، میں نہیں جانتا ہوں کہ کہاں، اور میں اگر جانتا بھی تو آپ کو نہیں بتا سکتا تھا۔ آپ
لیکن تاریخ کہتی ہے اسی طرح ایک دوسرا جو جناب عیسیٰ کا حواریوں میں سے تھا، اس کو ان لوگوں نے پیسہ دے کر، تھوڑی سی چاندی دے کر اپنے فیور میں کر لیا، اور بتایا کہ جناب عیسیٰ فلاں باغ میں اس وقت تشریف رکھتے۔ رات کو لوگ اس باغ کی دیوار سے، فوجی اور جو سازش کرنے والے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ اب تاریخ نے بڑا عجب منظر لکھا ہے، جناب عیسیٰ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ سب بھاگ گئے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ، اور اسی میں سے جس نے جناب عیسیٰ کا پتہ بتایا تھا وہ تو وہاں نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ اللہ نے قرآن اسی سورہ آل عمران میں آیا کہ اللہ نے کہا عیسیٰ ہم جو ہے تمہیں اپنے پاس بلائیں گے اور رافعوں کا، اور بلند کریں گے، اور جن لوگوں نے سازش کی ہے انہی کو اس کا شکار بنائیں گے۔ اور تاریخ کہتی ہے اللہ نے اسی جو حواریوں میں سے ایک تھا اس کو جناب عیسیٰ کی ہم شکل بنا دیا، اور ان لوگوں نے اس کو دھار پہ چڑھا دیا، اور اللہ نے جناب عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ کتنی عمر میں؟ 33 سال کا۔ ابھی آپ دیکھیں 30 سال تک جناب مریم مصر میں لے کے رہی، 3 سال میں ہی ان لوگوں نے جناب عیسیٰ کو ختم کرنے کے پلان بنایا، اور اللہ نے جناب عیسیٰ کو آسمان کو بلا لیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وہاں تک بلا لیا ہے، اب کب آئیں گے؟ ہمارے عقیدے کے مطابق، آپ کے مطابق جب امام زمان علیہ السلام ظہور کریں گے تو جناب عیسیٰ چوتھے آسمان سے نیچے آئیں۔ یہ ہے جناب عیسیٰ کا کچھ پہلو زندگی کا۔ ہم سارے پہلو کو تو ذکر، جو اہم پہلو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے امام وقت کے لیے مخلص غلاموں میں قرار دے، اور ان کی اطاعت کرنے کی، ان کے قدموں کا بوسہ لینے کی، ان کے لیے زمین ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو تمام آفات و بلا، خاص طور سے اس آفت و بلا سے محفوظ فرمائے، مومنین کے اوپر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہم سب کے اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بہتر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔